بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو ناحق قتل کیا۔ اس کے بعد اس کو فکر لاحق ہوئی کہ آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے اسے ایک راہب یعنی بنی اسرائیل کے عبادت گزار کا پتہ بتایا۔ چنانچہ یہ شخص اس عابد کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے بیان کیا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، اب میری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ عابد نے جواب دیتے ہوئے اسے بتایا کہ اتنے قتل کے بعد تو ہرگز توبہ قبول نہ ہوگی۔ چنانچہ اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا اور یوں 100 قتل مکمل ہو گئے۔ دوبارہ توبہ کی فکر لاحق ہوئی تو پھر لوگوں سے دریافت کیا کہ اس وقت روئے زمین میں بڑا عالم کون ہے۔ پھر اس کو ایک عالم کا پتہ دیا گیا۔ وہ فوراً عالم کے پاس پہنچ گیا اور عرض کیا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے جواب دیا، ضرور توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تمہارے اور توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ یعنی توبہ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ پھر نیک لوگوں کی ایک بستی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فلاں علاقے کی فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ آباد ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جا کر انہی کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جاؤ اور اپنی بستی کی طرف لوٹ کر نہ آنا، کیونکہ یہ بری جگہ ہے۔ چنانچہ وہ اس بستی میں جانے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل پڑا۔ ٹھیک ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ملک الموت آ پہنچا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی روح رحمت کے فرشتے قبض کرتے ہیں، جبکہ برے لوگوں کی روحیں عذاب کے فرشتے قبض کرتے ہیں۔ اس لیے اب اس شخص کی روح قبض کرنے کے بارے میں دونوں قسم کے فرشتوں کی آپس میں تکرار ہوئی۔ رحمت کے فرشتوں کا کہنا تھا، چونکہ یہ گناہوں سے تائب ہو کر خالص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آیا ہے، اس لیے اس کی روح قبض کرنے کا حق ہمارا ہے۔ جبکہ عذاب کے فرشتوں کا کہنا تھا کہ اس نے تو کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں، یعنی برا آدمی ہے، لہذا اس کی روح قبض کرنے کا حق ہمارا ہے۔ پھر ان فرشتوں کے پاس ایک اور فرشتہ انسانی روپ میں حاضر ہوا۔ دونوں فریقوں نے فیصلہ کے لیے ان کو مقرر کیا، تو انہوں نے فیصلہ سنایا کہ جس برے گاؤں سے چل کر آیا ہے اور جن نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، دونوں کے درمیان فاصلہ کو ناپ لیا جائے۔ جس کی طرف قریب ہوگا اس طرف کے فرشتوں کو روح قبض کرنے کا حق ہوگا۔ چنانچہ زمین ناپی گئی تو معلوم ہوا کہ جس بستی کا ارادہ تھا اس طرف قریب تھا، لہذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف صرف ایک بالشت ہی قریب تھا، لہذا انہی میں شمار کر لیا گیا۔ جبکہ ایک اور روایت میں ہے کہ جب وہ تکلیف سے زمین پر گر پڑا تو کھسکتے ہوئے نیک لوگوں کی بستی کی طرف ہو گیا، یہی اسی کے کام آ گیا۔